السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ روزانہ سنتے پڑھتے اور دیکھتے ہوں گے کوئی آدمی آگ سے جل گیا، کوئی آدمی پانی سے جل گیا، کوئی آدمی دودھ سے جل گیا۔ کبھی کبھی ہماری لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے چھوٹے بچے بھی جل جاتے ہیں، جانور جل جاتے ہیں۔ اسپتال آپ کے گھر سے بہت دور ہے، رات کا وقت ہے، کہیں دور آپ رہتے ہو، دوائی کا ملنا ناممکن ہے۔ تو اس میں آپ یہ کریں کہ سرسوں کا تیل اور السی کا تیل، آپ ان دونوں کو مکس کر لیں، یا سرسوں کا تیل اور السی، آپ السی کو باریک کر کے سرسوں کے تیل کے اندر اتنا گھوٹیں کہ وہ مرہم بن جائے۔ آپ وہ مرہم زخموں پہ لگا لیں، پانی کا جلا ہوا ہو، دودھ کا جلا ہوا ہو، آتش بازی کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، تو انشاءاللہ العزیز ہے زخموں میں ٹھنڈک بڑھ جائے گی اور چھالے نہیں پڑیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آسمان سے اولے پڑتے ہیں، آسمانی پانی۔ جب اولے پڑیں تو آپ ان اولوں کو اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کر کے بوتل میں ڈال لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چند منٹوں کے اندر پگھل کر پانی بن جائے گا اولا۔ یہ جو اولے ہیں یہ پانی بن جائیں گے۔ یہ آسمان سے اللہ نے آپ کے لیے مرہم پٹی بھیجی ہے، وہ پانی آپ سنبھال کے رکھیں تو انشاءاللہ العزیز ہے روئی کے ساتھ لگا کے یہ پانی زخموں پہ لگائیں۔ جو آدمی کسی وجہ سے جل گیا ہو، آپ اللہ کی فیاضی پہ قربان ہونے کو دل چاہے گا کہ فوراً ہی وہاں ٹھنڈک بڑھ گئی ہے، سکون آ گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں آلو تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ جب کبھی ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ کچے آلو کو کوٹ کر بالکل ہی گوڑ گوڑ کر مرہم بنا لیں اور وہ مرہم زخموں پہ لگا لیں، انشاءاللہ العزیز سے بھی فوراً ہی سکون ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں شہروں میں، دیہاتوں میں یہ جو نیازبوں کا پودا ہوتا ہے، تلسی تخم ریحان، اس کے پتے آپ لے کے اور ان کا پانی نکال لیں۔ یہ پانی لگانے سے بھی انشاءاللہ العزیز فوراً ہی افاقہ ہو جائے گا۔ مہندی کے سبز شگوفے جو ابھی اوپر پھول نما جب وہ شگوفے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ملتی تو آپ مہندی کو گوڑ کے، مہندی کے شگوفوں کو گوڑ کے لگا دیں، انشاءاللہ العزیز فوراً ہی سکون ہو جائے گا۔ اسی طرح السی کا تیل ہے اور چونے کا پانی
ان دونوں کو آپ گھوٹ کے مرہم بنا لیں، السی کا تیل بھی ہوگا اور چونے کا پانی بھی، یہ لگانے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہے بہت جلدی ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو چینی بنائی جاتی ہے، گڑ بنایا جاتا ہے، اس کا جو شیرہ ہوتا ہے یا لیکوڈ پیرافین، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، گنے کا شیرہ، گڑ کا شیرہ یا لیکوڈ پیرافین، آپ اس کو دودھ میں مکس کر کے لگا لیں، انشاءاللہ العزیز ہے وہاں پھولے بھی نہیں ہوں گے اور زخم جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اور درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح شہد کا لگانا ہے، کبھی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ فوراً ہی شہد لگاؤ گے، آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ العزیز فوراً ہی سکون ہو گیا ہے۔ اور شہد اور دودھ مکس کر کے آپ پلاتے بھی رہیں۔ اسی طرح ایلو ویرا کا پانی ہے، ایلو ویرا کو آپ کاٹ کے اس کا پانی نکال کے زخموں پہ لگائیں، انشاءاللہ العزیز فوراً ہی ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی حادثہ کبھی اس طرح کے پیش آ جائے تو جس وقت تک معالج، طبیب اور ڈاکٹر اسپتال تک آپ پہنچنے میں دیر ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز تو آپ کے پاس میسر ہوگی، اور اگر کسی نے کوئی غلطی کر کے اپنے اندر کو جلا دیا، کوئی تیزاب پی لیا، کوئی سوڈا پی لیا، سوڈا کاسٹک کا استعمال کر لیا کہ جس اندر جب وہ زخم ہو گئے، اندر جل گیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ فوراً ہی آپ زیتون کا تیل اور شہد یہ مکس کر کے پلانا شروع کر دیں، اور زیتون کا تیل اور دودھ کے اندر ہلدی ڈال کے پلانا شروع کر دیں۔ ظاہری طور پہ آدمی جلا ہو یا باطنی طور پہ، اندرونی طور پہ، ان میں سے کوئی بھی چیز کا آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہے آپ کو فوراً ہی افاقہ ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ تو جلنے کا زخم ہے، کبھی کبھی باتوں کا زخم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والو قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ میرے منکر اور نافرمان لوگ یہ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ مرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کرے گا، ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو کہتے ہیں بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، یہ جو پورے ہوتے ہیں فنگر پرنٹس، یہ ساری دنیا کے جتنے بھی اہم کاغذات ہوتے ہیں ان پہ یہ انگوٹھا لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں، جو ہاتھ کی لکیریں ہیں، وہ آپس کے اندر وہ ملتی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج بھی نہیں ملے گا۔ جب آدمی یہ سوچے گا کہ دوسرا آدمی میری طبیعت اور میرے مزاج کے موافق نہیں ہے، جب اللہ نے یہ پیدا ہی نہیں کیا تو دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر سکون آئے گا۔
تو انشاءاللہ العزیز ہے آپ ان چیزوں پہ عمل کرو گے تو ہر طرح سے سکون ہو جائے گا، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو شیئر کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔